الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال تعالى في مقام آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، اس جنگل اور بیاباں میں آپ حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر اچھے کام کو بالکل ہونے نہ دے، یا اگر ہو رہا ہو تو اس کو ناقص کرے، مکمل نہ ہونے دے۔ اس لیے وہ مسجد کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے، بندہ عبادت میں ہے، اس کے باوجود اس کو خلل انداز کر دیتا ہے۔ آپ حضرات قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، گفتگو کے درمیان کسی بھی طرح کا کوئی خلل واقع نہ ہو، اس کے لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں اپنا موبائل سائلنٹ کریں، بلکہ میں اپنے لہجے میں بولتا ہوں موبائل کا گلا دبا دیں یعنی سوئچ آف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی ہے، اس کو آپ سنیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہاں شہر کلکری سے تقریباً 7 کلومیٹر دور یلم پلی سے آگے پہاڑیوں کے درمیان خوشنما منظر کے اس پرکشش ماحول میں لبے سڑک آپ حضرات نے مسجد کی بنیاد رکھنے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دلوں میں ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ، بلا شبہ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم یقین کرو، بلا شبہ اللہ کا گھر وہی لوگ بناتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہے، آپ کے دلوں کے اندر ایمان موجود ہے، تبھی آپ ایسی جگہ مسجد بنانے کے ارادے سے آج جمع ہوئے ہیں، سنگ بنیاد ہے آج۔ تو سب سے پہلی خوشخبری آپ حضرات کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں کے ایمان کو گویا قبول فرما لیا۔ 2 رکعت شکرانہ ادا کریں تب بھی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اس جگہ مسجد کی سنگ بنیاد کے موقع پر آپ حضرات کو اور مجھے آنے کا موقع دیا، یعنی ہمارے دلوں کے اندر کے ایمان کو اللہ نے قبول فرما لیا اور کہا کہ تمہارے اندر ایمان ہے، کیونکہ اللہ کا گھر وہی بناتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کے دل میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہوگا۔ دنیا کی سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں نے اس کو بنایا، بعد میں حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، اور اس طرح جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سب نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، جب حضور کا نام آئے تو کیا کرنا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ایک مرتبہ ایک مجلس میں درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، کمپلسری، اور بار بار پڑھنا مستحب ہے، تو ایک مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھنا چاہیے۔ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا بڑا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت، دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کعبۃ اللہ ہے، مسجد حرام ہے۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سی ہے؟ نمبر 2 پر کون سی مسجد ہے؟ آخر تک آواز آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد بیت المقدس ہے، جو فلسطین کے اندر موجود ہے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام کی قبریں موجود ہیں۔ برکت والی وہ جگہ ہے۔ کل قیامت کے قریب حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے تو اس مسجد کو فتح فرمائیں گے۔ بہرحال صحابی نے پوچھا کہ حضرت، مکہ یعنی کعبۃ اللہ اور بیت المقدس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی پہلے اللہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی فرشتوں کے ذریعے، بعد میں بیت المقدس کی تعمیر فرمائی 40 سال کے بعد۔ بہت بڑی وہ مسجد ہے۔ تو تمام دنیا کی مساجد گویا بیت اللہ کی شاخیں ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں، عالی شان ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، گاؤں کی ہو، شہر کی ہو، کہیں کی بھی مسجد کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا گھر ہے۔ آپ نے اپنا گھر بنایا، 10 کروڑ روپیہ خرچ کر کے آپ نے اپنا گھر بنایا، اور آپ کے پڑوس میں ایک مسجد بنائی گئی 10,000 روپیہ خرچ کر کے۔ زمین کو صاف کیا، ادھر ادھر 2-4 لکڑی گاڑ دیے، اور وہ گڑیا تم سے کیتے منگوا کر کے لگا دیا اوپر نیچے، اور وضو کے لیے کچھ انتظام کر دیا، وہ مسجد ہے۔ علماء فرماتے ہیں آپ کا جو 10 کروڑ روپے کا گھر ہے، اس سے بھی زیادہ مقام اس 10,000 سے بنائی گئی مسجد کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے۔ مسجد سے زیادہ بڑھ کر اللہ کو کوئی اور جگہ پسند نہیں، اور مسجدوں سے اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت ہے، مسجد کی اس قدر عزت ہے کہ مدینہ منورہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو آپ نے
اپنے رہنے کا مکان کی فکر نہیں فرمائی. آپ نے فکر فرمائی تو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اس بات کی فکر فرمائی کہ یہاں اللہ کا گھر ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ تلاش کی کہ مدینہ شہر میں اللہ کا گھر ہونا چاہیے. جگہ کون سی مناسب ہے؟ جیسے آپ لوگوں نے یرم پلی سے 1 کلومیٹر آگے سڑک کے داہنی طرف پورب کی طرف آپ نے اس مسجد کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ میں ایک جگہ کو چنا. مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فکر فرمائی تو اللہ کا گھر تعمیر ہو جائے اس کی فکر فرمائی. جگہ آپ نے تلاش کی. ایک جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت والی نظر پڑی. معلوم کیا تو پتا چلا 2 یتیم بچے ہیں، سہل اور سہیل، ان کی یہ زمین ہے. آپ نے قیمت معلوم کی. بچوں نے بتایا اس کی اتنی قیمت ہے. آپ نے اعلان فرمایا اللہ کا گھر یہاں بنے گا اس جگہ، تو اس زمین کو خرید کر کون دے گا ان بچوں سے. وہاں جو موجود صحابہ تھے ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا اور عرض کیا یا رسول اللہ، غلام حاضر ہے آپ کی خدمت میں، یہ مال لے لیجئے، زمین خریدیے، اللہ کا گھر یہاں ہم بنائیں. ابو بکر کا مطلب کیا؟ پہل کرنے والا، ہر چیز میں نمبر 1. جہاد میں جانا ہے کون نام لکھائے گا؟ ابو بکر کا نام لکھ لو حضرت. گھر سے مال خرچ کرنا ہے کون دینے کے لیے تیار ہے؟ ابو بکر کا نام. سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کام کے لیے آگے بڑھا کرتے تھے، اسی لیے ان کا نام ہی پڑ گیا ابو بکر. بکر کا مطلب ہے اول. ابو کا مطلب کیا؟ اول والا. ہر کام میں وہ اول نمبر ہے، قربانی دینے میں، جان کی، مال کی، ہر طرح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو بکر، تیرے مال سے اس زمین کو خریدا جا رہا ہے اور یہاں اللہ کا گھر بنے گا. یاد رکھنا آج سے لے کر قیامت تک یہاں جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تسبیح کریں گے، ان سب کا ثواب تیرے نام اعمال میں لکھا جائے گا. 1440 سال گزر گئے، اب تک کتنے کروڑ آدمی وہاں آئے ہوں گے. کتنے کروڑ آدمیوں نے، مردوں نے، عورتوں نے وہاں نماز پڑھی ہوگی. کتنے بڑے بڑے مفتیوں نے، عالموں نے اور صحابہ نے بھی، اور تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کرام نے. کیسے کیسے لوگ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں. اور یہ مسجد نبوی قیامت تک باقی رہنے والی ہے. دجال آئے گا قیامت کے قریب. حضرت امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کا ظہور ہوگا مکہ مکرمہ میں. تو ان کے آنے کے 7 سال کے بعد دجال آئے گا عراق سے اس کا ظہور ہوگا اور وہ ساری دنیا کا چکر لگائے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں انٹر نہیں ہو پائے. یہ مدینہ ایسی جگہ ہے. تو قیامت تک وہ مسجد باقی رہے گی. جتنے لوگ وہاں نماز پڑھیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. نمازیوں کو بھی ثواب ملے گا، ان کو اپنا مسجد بنوانے کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے. آپ حضرات یہاں کلگری والے، یلم پلی والے یا ادھر ادھر سے جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اس مسجد کی تعمیر کے لیے تعاون کرنے والے ہیں یا کر چکے ہیں یا آئندہ کرنے کا ارادہ ہے، جب تک یہ مسجد قائم رہے گی اللہ کا نام بلند ہوتا رہے گا، نماز ادا ہوتی رہے گی. یہاں بچوں کو پڑھائیں گے، مدرسہ بھی یہاں بنے گا، جو کچھ بھی یہاں عبادت ہوگی
آپ کے نام اعمال میں آپ کے حصے کے بقدر ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ آپ قبر میں چلے گئے، میں قبر میں چلا گیا، لیکن اس مسجد میں جو میں نے حصہ لیا اس کا ثواب ہمیں برابر ملتا رہے گا۔ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تقریباً 7 سال گزر گئے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہو گئی، 7 برس ہو گئے۔ مسجد نبوی میں چراغ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ بہت اہم حدیث سنا رہا ہوں، سنیے گا۔ چراغ لائٹنگ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ ایک صحابی نوفل بن حرث ملک شام گئے تھے سفر میں، ملک شام۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ مسجدوں کے اندر لالٹین کو جلا رہے ہیں۔ لالٹین چھوٹے بچے تو آج کل کے نہیں جانتے، جو بڑے عمر والے ہیں وہ سب جانتے ہیں، کیروسین والا لانتر۔ انہوں نے دیکھا کہ لانٹین کو وہاں جلایا جا رہا ہے، روشنی آتی ہے اس سے، وہ لے کر کے آئے۔ ملک شام سے سیریا، مدینہ منورہ کہاں، سیریا کہاں، 1000 کلومیٹر دور ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے۔ ہزاروں کلومیٹر دور وہ صحابی ہے، لیکن دل میں اپنے شہر کی مسجد کی فکر ہے۔ آپ لوگ چاہے سعودی چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، شارجہ، امریکہ، لندن چلے جائیں، آپ کی اس مسجد کا خیال آپ کے دل میں آتا رہنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے گاؤں کی مسجد ہے، آپ کے شہر کی مسجد ہے۔ کہیں بھی آپ چلے جائیں، اپنی مسجد کو نہ بھولیں، اپنی مسجد کی ضروریات کو نہ بھولیں۔ وہ صحابی ملک شام سے 2 لانتر لے کر آئے۔ مسجد میں آتے آتے مدینہ منورہ میں عصر کا وقت ہو گیا، نماز ہو چکی، لانتر لگا دیے ادھر ادھر 2۔ مغرب کا وقت آیا، اس کو جلایا گیا، روشنی پھیل گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے، تو دیکھتے کیا ہے، مسجد نبوی میں روشنی ہی روشنی ہے لانتر کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، کس نے میری اس مسجد کو اس قدر روشن کیا؟ آج اگر کوئی میری بیٹی بغیر نکاح کے ہوتی تو میں اس بیٹی کا نکاح اس سے کرا دیتا۔ سوچو بھائی، کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسجد میں روشنی کا انتظام کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس قدر خوش ہوا۔ آپ فرما رہے ہیں، اگر کوئی میری بیٹی بغیر نکاح کے موجود ہوتی تو میں اس کا نکاح اس آدمی سے کرا دیتا جس نے میری اس مسجد کو روشن کیا۔ اندھیرے میں ہم نماز پڑھا کرتے تھے، کون ہے وہ کھڑے ہو گئے، حضرت میں کہاں سے لایا؟ جی ملک شام گیا ہوا تھا میں تجارت کے لیے، وہاں دیکھا یہ لانتر دکانوں میں ادھر ادھر بک رہے ہیں اور مسجدوں میں بھی لگایا ہوا ہے۔ میرے دل نے چاہا کہ میری مسجد میں بھی روشنی آ جائے، میں لے کر کے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ فرمایا، میری بیٹی اگر کوئی ہوتی ضرور تمہارے ساتھ میں نکاح کرا دیتا۔ مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ایک بیٹھے ہوئے تھے، ان کا دل نہیں رہا، وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، میری تو بیٹی ہے نا، آپ کا دل خوش کرنے کے لیے میں اپنی بیٹی کا نکاح اس بندے سے کرا دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دیا، نکاح کرا دیا۔ یہ ہے مسجد کی خدمت کرنے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مقام۔ سوڈان، حبشہ ایک کنٹری ہے، حبشہ میں بخاری شریف کی روایت ہے، حبشہ کی ایک کالی کلوٹی
ایک عورت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنارے ایک جھونپڑے میں رہا کرتی تھی۔ جب سارے صحابہ نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے اور چلے جاتے تو وہ بوڑھی عورت آ کر مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی۔ اس بوڑھی عورت کا معمول یہی ہے کہ مسجد نبوی میں صفائی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھانے مسجد میں تشریف لائے، نماز وغیرہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، میں اس عورت کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کہاں چلی گئی؟ مجھے وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس بوڑھی عورت کا تو انتقال ہو گیا، اس بوڑھی عورت کا انتقال ہو گیا ہے، اور رات کا وقت تھا، غالباً سردی کا موسم تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں بیدار کرنا صحابہ کو گوارا نہ ہوا، اور اس عورت کا کوئی رشتہ دار مدینہ منورہ میں نہیں تھا، وہ باہر سے آئی ہوئی تھی، بالکل لاوارثہ تھی، بالکل لاوارث وہ عورت تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے نہیں جگایا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت، آپ کی نیند میں خلل واقع ہو جائے گی، اس لیے ہم نے آپ کو نہیں جگایا، ہم نے خود سے اس کی تکفین، تدفین، نماز جنازہ سب کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم لوگوں نے اس کی جنازہ بھی پڑھا دیا اور دفن بھی کر دیا، چلو مجھے لے چلو اس کی قبر کے پاس۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر کے پاس لے گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے دوبارہ اپنی نماز جنازہ پڑھی، اپنی نماز جنازہ آپ نے وہاں ادا فرمائی۔ شارحین حدیث بیان فرماتے ہیں، اس عورت کو یہ فضیلت اس لیے حاصل ہوئی کہ یہ مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عورت جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ تو مسجد کی صفائی کرنے والے کا اتنا بڑا درجہ ہے۔